سینئر صحافی اور تجزیہ کار زاہد حسین نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان ایک شکاری ریاست میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آج بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بنیادی عوامی حقوق دینے سے انکار کا نتیجہ ہے۔ رقبے کے اعتبار سے ملک کا سب سے بڑا صوبہ بنیادی شہری آزادی اور انسانی حقوق کی مسلسل پامالی کی وجہ سے عسکریت پسندی کی لپیٹ میں ہے۔ دوسری جانب ریاستی مشینری کا استعمال اس کی رٹ مضبوط کرنے کی بجائے کمزور کر رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بلوچ عسکریت پسندوں کو دبانے کے لیے ریاست کی جانب سے جابرانہ ہتھ کنڈوں کا استعمال بلوچستان کے حالات بہتر کرنے کی بجائے انہیں ابتری کی طرف لے جا رہا ہے۔ انگریزی روزنامہ ڈان میں شائع ہونے والے اپنے تازہ تجزیے میں زاہد حسین کہتے ہیں کہ حکومت صرف اسی صورت میں اپنے لوگوں کی وفاداری حاصل کر سکتی ہے جب آبادی کی اکثریت حکومت کو اپنی فلاح کے لیے کام کرتے ہوئے دیکھے، لیکن جب کوئی حکومت عوام کی بہبود کے لیے کام کرنے کی بجائے ان پر ریاستی شکنجہ کسنے لگ جائے تو وہ عوام میں اعتماد اور ساکھ کھو دیتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اپنے جائز جمہوری حقوق مانگنے والوں کو خاموش کروانے کے لیے طاقت کا استعمال اور غیر منصفانہ سلوک اندرونی مسائل اور دشمنی کو جنم دیتا ہے، جس سے ریاستی کمزوری میں اضافہ ہوتا ہے اور بیرونی قوتوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ ایک شکاری ریاست یہ توقع نہیں رکھ سکتی کہ اس کے عوام ہر مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیں، لہٰذا آج ریاست پاکستان کو ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہے۔ زاہد حسین کہتے ہیں کہ جب کوئی ریاست اپنے ہی لوگوں کے خلاف طاقت کا بے دریغ استعمال کرتی ہے تو درحقیقت یہ ریاست کی کمزوری اور عدم تحفظ کی نشانی ہے۔ ایک غیر محفوظ ریاست ہر شہری کو ممکنہ حریف کے طور پر دیکھتی ہے جو بیرونی دشمنوں کے ساتھ سازش کر رہا ہوتا ہے۔ اپنی ہی شہریوں سے خوف زدہ اور مشینری سے لیس ریاست اپنی ہی بقا کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ یہ ایک شکاری ریاست میں تبدیل ہو جاتی ہے جو نہ تو قانون کی حکمرانی کی پرواہ کرتی ہے اور نہ ہی عدلیہ جیسے اداروں کو اپنے احتساب کی اجازت دیتی ہے۔ سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ حکومت لوگوں کے بنیادی حقوق چھیننے سے مضبوط نہیں ہوتی بلکہ کھلے عام تنقید برداشت کرنے اور عوامی احتساب کا نظام بنانے سے مضبوط ہوتی ہے۔ آج ایک ایسی حکومت برسر اقتدار ہے جو کسی کو اپنے فیصلوں کے لیے جواب دہ نہیں، یہ اپنے ہی شہریوں کا اعتماد کھو چکی ہے۔ پاکستان کی سلامتی سے متعلقہ بہت سے مسائل حکومت اور عوام کے درمیان بڑھتی ہوئی دوری سے پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ پاکستان بنیادی طور پر ایک کمزور ریاست ہے جس کا نظام تقریباً ٹوٹ پھوٹ چکا ہے۔ موجودہ حکومت پر سیکیورٹی فورسز کا کنٹرول ہے جو ملکی اداروں کو نقصان پہنچا رہا ہے، اعلیٰ عدالتوں کے ججز کی آزادی چھین لی گئی ہے اور قانون کی حکمرانی ختم ہو چکی ہے۔ فوج کے زیر اثر انتخابات کے ذریعے اقتدار میں آنے والی حکومت اپنی قانونی ساکھ کھو چکی ہے۔ عملی طور پر دو صوبوں کو عسکریت پسندی نے اپنے محاصرے میں لیا ہوا ہے جس سے پاکستان کی وحدت خطرے میں ہے۔ زاہد حسین کہتے ہیں کہ سندھ میں بھی عوام کے بڑھتے عدم اطمینان کی وجہ یہی ہے کہ صوبے کے عوام کی مرضی کے خلاف نئی نہریں بنانے کے منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں جس سے سندھ پانی کی شدید بحران کا شکار ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ فوج کے ایما پر بنائی گئی SIFC نے چولستان کے بنجر زمین آباد کرنے کے لیے سندھ کے پانی سے پنجاب میں 6 نہریں بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سندھ کے بھاسیوں کی جانب سے اس فیصلے کو پنجابی اسٹیبلشمنٹ کا جبر قرار دیا جا رہا ہے۔ زاہد حسین کے بقول یہ درست ہے کہ ہمیں پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث بیرونی قوتوں کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، لیکن اس مداخلت کی بڑی وجہ حکومت کی اپنی ناکامی ہے۔ جب سرحد پار سے دہشت گردی ہو تو فوج کی جوابی کارروائی کا مطالبہ کرنا تب تک فائدہ مند نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے اندرونی معاملات حل نہیں کر لیتے۔ اگر حکومت اپنے عوام کے تحفظات اور ضروریات کو پورا نہیں کر پاتی تو دیگر ممالک کے خلاف کسی بھی طرح کی فوجی کارروائی پاکستان کو مضبوط نہیں بنائے گی۔ آرمی چیف کے ایک حالیہ بیان کا حوالہ دیتے ہوئے سینئر صحافی کہتے ہیں کہ سخت ریاست وہ ہوتی ہے جو اپنی پالیسیاں مؤثر طریقے سے نافذ کرتی ہے، اپنا کنٹرول مضبوط رکھتی ہے اور ملک کی مفادات پر توجہ دیتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس طاقت کے استعمال کے علاوہ عوام کا اعتماد بحال کرنے کا کوئی واضح منصوبہ موجود ہے؟ زاہد حسین کا کہنا ہے کہ ایک شکاری ریاست لوگوں کی نمائندگی کی پرواہ نہیں کرتی۔ بلوچستان میں ہم جس طرح معاملات سنبھال رہے ہیں اس سے نو آبادیاتی رویے جھلکتے ہیں جہاں عوام کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کیا جاتا ہے، لہٰذا ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ایک شکاری ریاست میں تبدیل ہو چکا ہے جہاں طاقتوروں کا ایک چھوٹا گروہ
वो पॉलिसी साजी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, जबकि आबादी की अक्सरियत इसके नताइज भुगतती है। यही वजह है कि पाकिस्तान आज गो न गो मसाइल में घिरा हुआ है। रियासत को समझना होगा कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला तेजी से बढ़ती हुई दहशतगर्दी है, लेकिन जब अवाम में शदीद बेगानगी और महरूमी का एहसास पनप रहा हो तो दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। रियासती जबर के खिलाफ बढ़ते हुए अवामी इस्तराब को अमन व अमान का मामला करार देना सियासी जिम्मेदारी से भागने के मुतरादिफ है। यकीनन ताकत के इस्तेमाल से अमन लाने में मदद मिल सकती है, लेकिन अगर अवामी अदम एतमाद की वजूहात का इजाला करने पर तवज्जो नहीं दी जाएगी तो मौजूदा सूरत हाल मजीद संगीन सूरत इख्तियार कर जाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।